آفندی ہاؤس روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، لیکن رابیل کے اندر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جو رو رو کر سوج چکی تھیں۔ سرخ عروسی جوڑا اسے کفن کی طرح چبھ رہا تھا۔ باہر سے مولوی صاحب کی آواز گونجی، رابیل جمال افندی، کیا آپ کو حنان عالمگیر کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ رابیل کا سانس رکنے لگا۔ اسے 2 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب اس نے ایک سنسان مسجد میں بلال کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ وہ بلال جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رابیل کو اپنا کر دنیا کے سامنے لے آئے گا، لیکن آج وہ کہیں نہیں تھا۔ رابیل نے اپنی ماں گلبانو کی طرف دیکھا، جن کی نظروں میں صرف خوف تھا کہ کہیں بیٹی کوئی تماشا نہ کر دے۔ جی قبول ہے، رابیل کے حلق سے نکلی یہ آواز کسی کی موت کا پروانہ لگ رہی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہی ہے۔ نکاح پر نکاح۔ حنان عالمگیر، جو قد آور، وجیح اور انتہائی باروب شخصیت کا مالک تھا، اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گاڑی میں بھی رابیل نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ حنان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جس سے لڑکیاں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن رابیل کے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا جس نے اسے گناہ کے دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حنان نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور رابیل کے قریب آیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو رابیل، لیکن یہ آنسو کیوں؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ رابیل پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہیے، میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو نہیں مانتی۔ حنان کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ کیا مطلب؟ پورے خاندان کے سامنے تم میری بیوی بن کر یہاں آئی ہو اور اب نخرے دکھا رہی ہو؟ رات کے پچھلے پہر جب حنان بیڈ کی طرف بڑھا تو رابیل نے اسے سختی سے روک دیا۔ نکاح کے بغیر میں آپ کے بیڈ پر کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ سیخ پا ہو کر چلائی۔ حنان وہیں رک گیا۔ اس کی پیشانی پر بل آئے۔ نکاح کے بغیر؟ ہوش میں تو ہو؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا ہے۔ وہ نکاح جھوٹا ہے۔ میں پہلے سے نکاح میں ہوں۔ رابیل نے آخر کار وہ سچ اگل دیا، جسے سن کر حنان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ حنان نے ایک جھٹکے سے رابیل کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ رابیل کو حنان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ہمارا نکاح نہیں ہوا، یہ بات صرف تم جانتی ہو، برادری والے نہیں۔ ان کی نظر میں ہم میاں بیوی ہی ہیں۔ وہ طیش میں غرایا۔ ایک تو یہ لڑکی نکاح پر نکاح کیے بیٹھی تھی اور نخرہ ایسا کہ اف۔ رابیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ مجھے چھو نہیں سکتے، یہ گناہ ہے۔ حنان نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا لہجہ اب دھیما مگر خطرناک تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہ سب کرنے کا۔ اگر ابھی سب گھر والے آ جائیں گے تو ان کے سامنے ایسے ظاہر کرنا کہ بس جیسے ہم واقعی ایک جوڑا ہیں۔ وہ دانت کچ کچا کر بولا تو رابیل کو ذرا حوصلہ ہوا، لیکن اس کی قربت نے رابیل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی تھی۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے بحث کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ عقب سے ہی بی جان کی آواز آئی، آپ نے خفیہ نکاح کس سے کیا تھا؟ مجھ سے بی جان۔ رابیل اور حنان دونوں ششدر رہ گئے۔ بی جان کے ساتھ بلال کھڑا تھا، وہی بلال جس کے ساتھ رابیل نے 2 سال پہلے نکاح کیا تھا۔ لیکن وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ بلال؟ رابیل کے منہ سے نکلا۔ بی جان کی آمد اور بلال کے انکشاف نے رابیل کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں نفرت، محبت اور پچھتاوے کے رنگ آپس میں مل رہے تھے۔ بلال کمرے کے کونے میں نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بی جان نے رابیل کے سر پر ہاتھ رکھا اور سرد لہجے میں بولی، رابیل، جس بلال کے لیے تم نے اپنے باپ کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی تھی، اس نے تم سے نکاح کا صرف ناٹک کیا تھا۔ وہ نکاح خواں، وہ گواہ، سب کرائے کے اداکار تھے۔ رابیل کا کلیجہ منہ آ گیا۔ بلال، کیا یہ سچ ہے؟ وہ چلائی۔ بلال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، رابیل، میں تم سے پیار نہیں کرتا تھا، مجھے بس تمہارے بابا سے بدلہ لینا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے والد کو نوکری سے نکالا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم نکاح کے نام پر میرے ساتھ بن جاؤ، اور جب وقت آئے تو میں تمہیں چھوڑ کر تمہاری رسوائی کا تماشا دیکھوں۔ حنان نے مجھے ڈھونڈ نکالا، اور جب اس نے مجھے پولیس کی دھمکی دی تو مجھے سچ اگلنا پڑا۔ رابیل کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود کے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ جس شخص کو وہ اپنا سائبان سمجھتی رہی، وہ تو اس کی زندگی برباد کرنے نکلا تھا۔ بی جان بلال کو لے کر باہر نکل گئی اور کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو رابیل کے لیے زہر بن رہی تھی۔
حنان نے آہستہ سے اب دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ پلٹا تو اس کی آنکھوں میں رابیل کے لیے غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ رابیل بیڈ کے پائی سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اب بھی اس کے لیے رو رہی ہو؟ حنان کی بارو آواز کمرے میں گونجی۔ رابیل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں اپنی نادانی پر رو رہی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی۔ میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی کہلاؤں۔ حنان خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے رابیل کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ رابیل کا دل پگھلنے لگا۔ تم میری بچپن کی منگیتر ہو رابیل۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے تمہارے اس ماضی کے بھوت کو ختم کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے رابیل کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حنان نے رابیل کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے وجود کے ساتھ بھینچ لیا۔ رابیل نے بالکل مزاحمت نہیں کی بلکہ اس کے مضبوط سینے پر سر ٹکا دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل تحفظ کیا ہوتا ہے۔ حنان، مجھے معاف کر دیں، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ معافی کی ایک ہی شرط ہے۔ حنان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ ان کی نظریں ملیں تو رابیل کو حنان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ تپش اور طلب محسوس ہوئی۔ حنان کے ہاتھ رابیل کے ریشمی بالوں میں الجھ گئے اور وہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ آج کی رات ہماری ہے۔ اس سے پہلے کہ تم نے جو کچھ کہا اسے بھول جاؤ۔ اب تم صرف میری ہو اور میں تمہیں یہ باور کروا کے رہوں گا کہ ایک سچا مرد اپنی عورت کو کیسے چاہتا ہے۔ رابیل کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ حنان نے بڑی نزاکت سے اس کے سر سے سرخ دوپٹہ سرکا دیا۔ اس کے ہونٹ رابیل کی پیشانی سے ہوتے ہوئے اس کے گالوں تک آئے۔ رابیل نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موند لیں اور حنان کی شیروانی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ حنان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ کمرے کی روشنیاں اب مدھم ہو چکی تھیں۔ صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ حنان نے اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا لمس اب مطالبہ کر رہا تھا، برسوں کی ادھوری محبت کا، اس حق کا جو اسے آج ملا تھا۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے رابیل، حنان نے اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا۔ رابیل نے پہلی بار اپنے شوہر کی قربت کو دل سے قبول کیا تھا۔ وہ گناہ کا خوف اب مٹ چکا تھا۔ اب صرف ایک ہی جذبہ باقی تھا اور وہ تھا حنان کی بے پناہ محبت کا حصار۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو رابیل حنان کے بازو پر سر رکھ کے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ ڈر اور آنسو نہیں تھے بلکہ ایک اطمینان تھا کہ وہ ایک ایسے انسان کے نکاح میں ہے جو اس کی روح تک کا محافظ ہے۔ بلال کا دھوکہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جو گزر چکا تھا اور اب اس کی زندگی کی نئی اور خوبصورت سحر حنان کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ طاقت، دولت اور مکاری سے سب کچھ جیت سکتا ہے، یہاں تک کہ محبت بھی۔ بلال نے بھی یہی سوچا تھا۔ اس نے رشتوں کی قدر نہیں کی بلکہ انہیں اپنی انا کی سولی پر چڑھا دیا۔